بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا نظریہ تعلیم۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ انوکھی خاصیت اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ مجسم علم بن کر آیا ہے اور تعلیمی دنیا میں ایک ہمہ گیر انقلاب اور تبدیلی کا پیغام بن گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز تاریکی اور جہالت سے نہیں بلکہ علم اور روشنی سے کیا ہے۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد خالق نے اس سے پہلے انسان کو سب سے پہلے جس چیز سے سرفراز فرمایا وہ اشیاء کا علم تھا۔ یہ اشیاء کا وہ علم ہی ہے جو انسان کو باقی مخلوق سے نمایاں کرتا ہے اور جو قرآن نے حکیم کے فرمان کے مطابق تمام دوسری مخلوقات پر اس کی برتری قائم کرتا ہے۔ علم قیادت کی ایک خصوصیت اور ان اہم ترین چیزوں میں سے ہے جو کسی تہذیب کی صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں دنیا کے دوسرے نظاموں نے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ سی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت سمجھا، وہاں اسلام نے اسے بنیادی ضرورت قرار دے دیا ہے۔ اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب یا تمدن ایسا نہیں جسے تمام انسانوں کی تعلیم کو ایک بنیادی جو ضرورت ہے اسے قرار دیا ہو۔ یونان اور چین نے غیر معمولی علم اور تمدنی ترقی کی، لیکن وہ بھی تمام انسانوں کی تعلیم کے لیے قائل نہ تھے بلکہ اہل علم کے ایک طبقے کو ہی کافی سمجھ لیا تھا۔ افلاطون نے اپنی جمہوری میں جو اونچے سے اونچا خواب دیکھ سکا اس میں بھی فلسفہ اور اہل نظر کے لیے مخصوص طبقے ہی کو امتیاز اور اعزاز سے نوازا گیا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام انسانوں پر تعلیم کو فرض قرار دیا۔ اس فرض کی انجام دہی کو معاشرے کی ایک ذمہ داری بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے مقام اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت و اہمیت ہی کو واضح نہیں کیا گیا بلکہ ذرائع تعلیم پڑھنا اور لکھنا کہا گیا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی قرآن مجید فرقان حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی جو ذمہ داریاں سونپی گئی وہ آپ کے جو کام مقرر کیے گئے ہیں ان میں کتاب کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم، احکام و آیات کی وضاحت، دلوں کو پاک کرنا اور تبلیغ و دعوت کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میرا مقصد ہے کہ میں یہاں پر آ کر دنیا میں تعلیم دوں، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعلیم کیا ہے۔ علم اور تعلیم کی اس خاص اہمیت کے پیش نظر یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم تعلیم کی نوعیت اور اس کے بنیادی اصول کو صحیح طور پر سمجھ لیں۔ تعلیم صرف پڑھنے پڑھانے ہی کا نام نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک قوم اپنی پہچان حاصل کرتی ہے اور یہی عمل اس قوم کو تشکیل دینے والے افراد کے احساس و شعور کو نکھارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ نئی نسل کی وہ تعلیم و تربیت ہے جو اسے زندگی گزارنے کے طریقوں کا شعور دیتی ہے، اس میں زندگی کے مقاصد و فرائض کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تعلیم ہی سے ایک قوم اپنے ثقافتی، تہذیبی اور ذہنی ورثے کو آئندہ نسلوں تک پہنچاتی ہے اور ان میں زندگی کے ان مقاصد سے دلچسپی پیدا کرتی ہے جنہیں اس نے اختیار کیا ہے۔ تعلیم ایک ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت ہے اور اس کا مقصد اونچے درجے کے ایسے تہذیب یافتہ مرد و عورت پیدا کرنا ہے جو اچھے انسانوں کی حیثیت سے، کسی ریاست کی ذمہ داری شہریوں کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دینے کے قابل ہوں۔ ہر دور کے ممتاز ماہرین تعلیم کے نظریات کا مطالعہ اس تصور تعلیم کا پتہ دیتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے تعلیم کا مادہ علم الف لام میم ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کو جاننا۔ اس سے باب تفعیل میں تعلیم آتا ہے۔ تعلیم کے معنی بار بار اور کثرت کے ساتھ خبر دینے کے ہیں، حتیٰ کہ متعلم سیکھنے والے کے ذہن میں اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ ایجوکیشن لاطینی زبان ایڈکس یعنی نکالنا اور ڈیوسر ڈیک بینی رہنمائی سے لیا گیا ہے۔ لفظی طور پر اس کے معنی معلومات کا جمع کر دینا
اور پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔ بہرحال اصلاً یہ لفظ معلومات فراہم کرنے اور طالب علم کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے مفہوم میں آتا ہے۔ جان اسٹوارٹ مل مغرب کے ان بڑے اہل علم میں سے ہیں جنہوں نے تعلیم کے مفہوم کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے تعلیم صرف ان باتوں ہی کا احاطہ نہیں کرتی جو ہم اپنی فطرت کے کمال سے قریب تر ہونے کی بنا پر واضح مقصد کی خاطر اپنے لیے کرتے ہیں یا دوسرے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اپنے وسیع تر مفہوم میں اس کی حدود بھی بہت زیادہ ہیں۔ انسانی کردار اور صلاحیت پر پڑنے والے ان چیزوں کے بلا واسطہ اثرات بھی اس کے دائرۂ کار میں شامل ہیں جن کے فوری مقاصد بالکل ہی دوسرے ہوتے ہیں۔ جان ملٹن تعلیم کی تعریف یوں کرتا ہے: میرے نزدیک مکمل اور شریفانہ تعلیم وہ ہے جو انسان کو جنگ و امن کے حالت میں اپنی اجتماعی اور نجی زندگی کے فرائض دیانت اور مہارت اور عظمت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ تعلیم کا یہ وسیع ترین تصور ہے۔ امریکی فلسفی جان ڈیوی کے نزدیک تعلیم افراد اور فطرت سے متعلق بنیادی طور پر عقلی اور جذباتی رویوں کے تشکیل پانے کا عمل ہے۔ ڈاکٹر پارک کا خیال ہے کہ تعلیم رہنمائی یا مطالعے سے علم حاصل کرنے اور عادات اختیار کرنے کا عمل یا فن ہے۔ گویا تعلیم وہ مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے سے نئی نسلوں کی اخلاقی، ذہنی اور جسمانی نشوونما بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے عقائد و تصورات، تہذیب و ثقافت کی اقدار بھی اس لیے لیتے ہیں۔ ماہرین تعلیم اس لفظ سے دو مفہوم لیتے ہیں۔ وسیع تر مفہوم میں یہ ان تمام طبی و حیاتیاتی اور اخلاقی و سماجی اثرات کا احاطہ کرتا ہے جو فرد اور قوم کے زندگی گزارنے کے طریقے کی صورتگری کرتے ہیں، اور محدود مفہوم میں تعلیم صرف ان اثرات کا نام ہے جو اساتذہ کے ذریعے سے اسکولوں، کالجوں اور دوسری درسگاہوں میں مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال تعلیم ایک ہمہ گیر عمل ہے اور شاگرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کا گہرا اثر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک قوم کی زندگی کا جو انحصار ہے اس کا تعلیم پر ہے۔ ایک چینی کہاوت اس بات کی کتنی صحیح عکاسی کرتی ہے: تمہارا منصوبہ اگر سال بھر کے لیے ہے تو فصل کاشت کرو، 10 سال کے لیے ہے تو درخت لگاؤ، دائمی ہے تو مناسب افراد پیدا کرو۔ اور تعلیم ہی وہ عمل ہے جس سے افراد کی تعبیر ممکن ہے۔ یعنی ہم تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو تعلیم کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ تعلیم کسی قوم کی سماجی نظریات اور ثقافت سے غیر طور پر جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی قوم کا نظام تعلیم اپنے مزاج، مواد اور موضوعات کے اعتبار سے نہ تو نظریاتی رنگ سے خالی ہو سکتا ہے اور نہ اس میں اتنے موضوعات ممکن ہیں اس اقدار کی گرفت سے آزاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، تعلیم کو مذہب اور اخلاقی اقدار سے الگ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جانے لگا ہے طالب علم کو اپنی صلاحیت کے مطابق نشوونما پانے کے لیے پوری آزادی ملنی چاہیے۔ اس کی فکر یا کردار کو کسی مخصوص سانچے میں ڈالنے کے لیے کوئی بیرونی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ تعلیم امریکہ میں نہایت مقبول ہے اور اس نے دوسرے یورپی ممالک میں بھی خاصی شہرت حاصل کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بے عقیدہ تعلیم کے نتائج کس طرح بھی حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ اگر ہم آزاد اور بے عقیدہ تعلیم کے نتائج کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں اس میں بے عقیدہ تعلیم طلباء میں اجتماعی تصورات پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے، اور جب کوئی قوم ان اجتماعی تصورات کے شعور سے محروم ہو جائے جو اسے عمل و قربانی پر ابھارتے ہیں تو تاریخ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ ایسی اقوام ہیں جو کسی اجتماعی نظریے کے زندہ و شعور سے عاری ہو جائیں، جنہوں نے کسی اعلیٰ اور برتر سویلمین کے لیے جینا اور منانا سیکھا ہو۔ وہ تاریخی عالم میں کوئی بڑا کارنامہ تو کیا انجام دیں گے، اپنے وجود تک کو قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں ہے کہ جب کسی قوم نے اپنے منزل کا شعور کھو دیا تو قدموں کے نشانات کی طرح مٹا دی گئی ہے۔ بے عقیدہ تعلیم نئی نسل کے دل میں اخلاقی اقدار کو نمایاں کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس کا تعلق صرف دماغ کے مطالبات سے ہوتا ہے، روح کے مطالبات سے یہ بے تعلق سی ہو جاتی ہے۔ دونوں کی نشوونما دو مخالف سمتوں میں ہوتی ہے جس کا نتیجہ ایک زبردست قومی نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم اس وقت حقیقی دوست اور رہنما کا کام کر سکتا ہے جب اس کا مرکز دل ہو، ورنہ
صرف جسم کے مطالبات کے چکر میں یہ انسان کا انسان جیسا خطرناک